اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو دا شو۔ دو اہم نیب کی پیشیاں کیا آنے والے سیاسی منظرنامے کے لیے کوئی پیش خیمہ ثابت ہونے جا رہی ہیں یا نہیں؟ پہلے مریم نواز صاحبہ کو بلایا گیا، ان پہ ایک نئی انکوائری، ایک رائبرڈ میں ایک زمین جس کے حوالے سے انکوائری کھولی گئی ہے کہ یہ زمین انہوں نے کس طرح سے حاصل کی اور اس کو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں ان کی وجہ سے آئی جس کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں۔ بہرحال میرٹس اس کیس کے جو ہیں وہ انکوائری میں ہی کریش آؤٹ ہوں گے۔ ابھی تک تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کو 1.5 سال کے بعد ایک ایسا کال اپ نوٹس آیا جس کے جواب میں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ایونٹفل دن جس میں پی ایم ایل نون کے کارکنان چارج اور بہت عرصے بعد اس جذبے کے ساتھ نظر آئے، اور اس جذبے کی وجہ سے یا پھر پولیس کی ریٹیلیشن یا پہلے ایکشن کی وجہ سے ایک اس طرح کا سین کریٹ ہوا جس کے بعد ناپیشی ہو سکتی تھی، ایک پریس کانفرنس ضرور ہوئی، اور پھر یہ سوال اٹھے کہ کیا اب مریم نواز صاحبہ جو ہے واپس سیاست میں اس طرح سے آ گئی ہیں کہ آگے یہ معنی خیز ہونے جا رہا ہے یا پھر یہ ایک ون آف چیز ہے اور ابھی بھی ٹائمنگ ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بزدار صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کی بھی پیشی ہوئی، اور خاص ایک نیب کا جو طریقہ ہم نے دیکھا ہے جہاں کچھ چیزیں لیک بھی ہو جاتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا نیب کا کوئی لیک، لیکن ایک اتفاق ضرور ہے کہ کئی دفعہ خاص کر اپوزیشن کے حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں رویہ ہوتا ہے نیب کا، وہ بزدار صاحب کے حوالے سے دیکھا گیا۔ تو آگے کیا بزدار صاحب جو ہے وہ ان کے ستارے گردش میں ہیں، وہاں بھی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ محمد زبیر صاحب جو کہ بہت سینئر لیڈر ہیں، ان کے تجربے کار ہیں، ہمارے دوست اور ہمارے بہت ریگولر گیسٹ ہیں، گورنر سندھ رہ چکے ہیں۔ محمد زبیر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس زبیر صاحب آ سکوں، موئز جعفری صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ یہ مریم نواز صاحبہ کی واپسی سے اگر ہم شروع کر سکیں، پہلے تو آپ اس کو کس حد تک ایک واپسی دیکھتے ہیں، اور دوسرا اگر آپ واپسی دیکھتے یا نہیں دیکھتے ہیں اس دن کے امپیکٹ کی بات کریں، اور اس دن کے امپیکٹ سے آئندہ کی سیاست پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے، اس پہ کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ اس سے پہلے پھر ہم محمد زبیر صاحب سے ایک پی ایم ایل نون کا موقف بھی لیں، اور یہ کو بارہا دعوت دی تھی آج کے شو کے لیے، اور آج بھی ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں اور بار بار انتظار کر رہے ہیں صداقت عباسی صاحب پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹو، امید ہے کہ وہ ہمیں اس شو کے دوران جوائن کر لیں گے۔ یہ میں سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو یوم آزادی مبارک کہنا چاہوں گا، اور یہ یوم آزادی نہیں تو اس ہفتے کے اندر تھوڑی سی آزادی ہم نے مریم نواز صاحبہ کی بھی دیکھی تھی جس کو آپ نے سمرائز بھی کیا وحید صاحب، لیکن یہ جو فلیش ان دا پین ہوتا ہے پی ایم ایل نون کی طرف سے کہ پلیٹٹ ریسیو کرتے ہیں، ایک موو کرتے ہیں، اور میرے لیے اس میں کوئی زیادہ شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل نون نے یہ پلان کیا تھا کہ اگر جانا ہی ہے مریم صاحبہ نے تو ذرا دھوم دھام سے جائیں گی، اور اس بات کو پلازیبل ڈینائبلٹی دینے کے لیے یہ بیان انہوں نے ایک دن پہلے دے دیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ آئے، تاکہ بعد میں وہ کہہ سکیں کہ میں نے تو کہا تھا کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ لیکن یہ ان کا ارادہ ضرور تھا کہ ایک شو آف فورس ہوگی، اور اس شو آف فورس کے اندر اگر وائلنس کا پہل بھی پی ایم ایل نون نے کر لیا، جس کو میں اگر مان لوں، تو انہوں نے ویٹ دی، یعنی کہ انہوں نے انویٹیشن دی کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنی طرف سے روایتی طور پر جو پاکستان کی پولیس ہے، خاص طور پہ پنجاب کی پولیس کرتی آتی ہے، یعنی کہ اوور یوز آف فورس وہ کرے، اور پنجاب پولیس نے دونوں ہاتھوں سے وہ ویٹ لی۔ اور آپ امیجن کریں کہ کتنی بڑی لاٹری لگی پی ایم ایل نون کی کہ ان کی گاڑی پہ پتھر مار رہی ہے پولیس، مطلب کس نے کیا پوزیس کیا، کون تھا وہاں مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی گاڑی آرمڈ ہے، تو اس انٹینٹ کو کہ جہاں پہ اس طرح اور اس نوعیت اور اس سائز کے پتھر ایک گاڑی پہ لے کے جائیں تو قطع نظر کہ کسی کے دل میں کیا تھا، ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ کارخانہ حملہ ہے۔ تو مریم پوزیشن جو ہے وہ انہوں نے میکسیمائز کیا ہے اس پوزیشن کو، لیکن اگر ہم پنجاب پولیس کی طرف سے اس کو محض شرارت کا جواب شرارت سے ہی کہیں، اگر کہیں بالکل جانا ایک بلٹ پروف بام پروف گاڑی کا آپ شرارت کے زمرے میں اس کو لیں گے؟ میرا کہنے کا مسئلہ نہ حملہ کرنے کی نیت نہیں بھی کر رہے تھے، اور اگر وہ صرف پتھر مارنے کی نیت کر رہے تھے تو یہ کتنی بری آپٹکس تھی اس پنجاب حکومت کے لیے اس دن کہ ایک لیڈر جس کی وہ سٹوری اور ہسٹری ہے جو مریم نواز صاحبہ کی ہے، اس کی گاڑی کو آپ پتھر مار رہے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہی ہے۔ مطلب اس سے زیادہ برا پی آر ڈیزاسٹر پنجاب حکومت اور نیب کے لیے
پی ایم ایل نون نے جو سرو کیا وہ ایک بیک فٹ کی طرف جانے کی اگر کوشش کی کم از کم تو ماسٹر زرداری کی طرف سے یہ پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ افیکٹو تھی. جی جج میں صداقت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. اس سے پہلے میں محمد زبیر صاحب کے پاس جاؤں, مجھے بس یہ کلیئر کر دیں کہ آپ کے خیال سے یہ اس دن کی ونر کون تھی, اور ونر مریم صاحبہ کی, نیب کی, یا ہم کی حکومت کی؟ آپ کے خیال سے کون آپٹکس سب کچھ کے لیے ہر کاؤنٹ پہ ڈیفینیٹلی ونر مریم نواز صاحبہ اور پی ایم ایل نون تھی. مگر جس طرح مریم صاحبہ نے کہا کہ کشمیر کا کیس 2 منٹ کی خاموشی سے نہیں جیتا جاتا, اسی طرح مریم نواز صاحبہ کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے لیے سیاست سال بھر خاموشی اور 2 منٹ بولنے سے بھی نہیں کی جاتی. یہ اٹس ناٹ گڈ انف. اٹ واز اے ریئلی گڈ ڈے بٹ دیٹس آل اٹ واز. میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل کے لیے یہ ہم 100% سمجھتے ہیں کہ جو نوٹس آیا تھا وہ پولیٹیکل نوٹس تھا, اس کا لیگیلٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ صرف ہم نہیں کہتے, یہ ریپیٹڈلی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہتے. آپ دونوں لیگل دونوں کو وہ کوئی نوٹس ہے, اس میں کوئی الزام لگایا ہے, so why was she called in the first place؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, اور خاص طور پر حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اور نیب اتنا بڑا ادارہ ہے, اتنی ان کو جوتے پڑتے ہیں ہر روز, باوجود اس کے کہ وہ ایک صحیح کام جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے سورسز آف انکم فار ایگزامپل بتائیں, تو ڈونٹ دے نو کہ وچ از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی جہاں سورسز آف انکم ڈکلیئر ہونے ہوتے ہیں. اور کیا نیب نے ایف ڈی آر سے انفارمیشن نہیں, میں تو صرف لیگل کوئی ایشو تھا ہی نہیں نا. تو پہلے تو ہمارے سوال ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں, نیب اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے, اتنی آپ کی کارکردگی پر آپ کو جوتے پڑ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ سورسز آف انکم ڈٹرمن کرنے کے لیے, اور وہ بھی بہت سال پرانی, آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ وچ از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ان پاکستان. اور اگر آپ کو وہاں سے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تو پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ جی یہ ایک طرف آپ کا ایسٹ ہے, اس کا جو سورس ہے یہ آپ نے نہیں بتایا. ہمارا کنٹینشن یہ ہے کہ سورس بھی بتایا ہوا ہے, ایسٹ بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ناٹ جسٹ ونس بٹ آل آف دیز ایئرز سنس دیٹ لینڈ واز ایکوائرڈ. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ نو بیسس ٹو کال اس لیے کیا تھا کہ ہم سمجھے تھے کہ جب ان کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد, خاص طور پر سعد رفیق صاحب کے کیس میں, اس کے بعد نیب تھوڑا سا پروفیشنل طریقہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے, کیونکہ ان کی تھنکنگ ظاہر سی بات ہے دے آر ناٹ پولیٹیکل. جب سپریم کورٹ کہتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے تو نیب تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, دے آر ناٹ کمپیٹنگ ود اس. تو عمران خان جو ان کے باس ہیں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا پولیٹیکل موٹیو ہوتا ہے, اور جو کہ بار بار جس کا اظہار خود بھی کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں, اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جیسے بادشاہ کنگڈم ہوتی ہے ایک سعودی عربیہ یا یو اے ای میں بیٹھے ہیں کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا, آپ کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. آئی مین اینی ادر پرسن سیئنگ دا سیم تھنگ, میں اگر یہ کہوں گا این آر او نہیں دوں گا تو سب کہیں گے یہ پاگل ہے. بھائی پاکستان کے آئین کے حساب سے کون سی شک ہے جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان این آر او دے سکتا ہے؟